آج موضوع گفتگو ہے یتیموں کے حقوق۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، آج نماز خطبہ جمعہ المبارک کا موضوع ہے اسلام نے یتیموں کے کیا حقوق رکھے ہیں اور یتیموں کے ساتھ ہمیں کیسے سلوک کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے کلام میں اس طرف بہت واضح اور بار بار اشارہ فرمایا، نہ صرف اشارہ فرمایا ہے بلکہ بہت واضح طور پر حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یاد رکھیے کہ اسلام جو ہے، اسلام وہ کسی ایک زمانے کا دین نہیں ہے، وہ کسی ایک علاقے کے لیے دین نہیں ہے، وہ کسی ایک رنگ، ایک نسل، ایک زبان رکھنے والے لوگوں کا دین محض نہیں ہے، بلکہ اسلام آفاقی دین، ہر زمانے کا، ہر رنگ، ہر نسل۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب ہے تابعداری کرنا، بغیر چنو چرا کے، بغیر ہیل و حجت کے احکامات کو مان لینا، اور ایک مطلب ہے اپنی گردن کو ڈال دینا اور سر جھکا دینا۔ بس اسلام نے جو کہا وہ حیثیت مسلمان ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اپنے سر تسلیم خم کریں، کوئی ہی حجت نہیں ہو، کوئی چون چرا نہیں ہو، کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہو۔ اسلام نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا اور اسلام کے معنی بھی یہی بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بالکل اسلام کے جو احکامات ہیں، اگر ان پہ غور کریں تو میں نے کس طرح کہا کہ ایک زمانے کے لیے نہیں، ایک شخص کے لیے نہیں، ایک زبان بولنے والے کے لیے نہیں، ایک رنگ اور نسل سے تعلق رکھنے والوں کے لیے نہیں، محض ایک خطے کے لیے نہیں، بلکہ عالمگیر دین ہے اسلام۔ اب جتنا ہماگیریت ہوگی اسی طرح احکامات میں بھی ہماگیریت ہونا لازم ہے۔ اگر ایک خطے کے لیے ہوتا تو اسلام اس خطے کے لوگوں کے مزاج اور طبیعت کے مطابق ہوتا، کیونکہ اسلام پوری کائنات کے لوگوں کا دین ہے، اس لیے ایسا دین اس کے اندر آفاقیت ہونی ہے، اس میں یونیورسل اس کو ہونا ہے ہر صورت، تاکہ اس کے جتنے ماننے والے ہیں ان سب کے لیے راہبری اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیا جا سکے۔ ایک بات، اسلام سے قبل بعض مذاہب جو آئے تھے ان میں کسی میں محض دعائیں تھیں، کسی میں محض عبادتیں تھیں، کسی میں محض طرز زندگی تھا۔ اسلام تمام کی تمام چیزوں کا احاطہ کرتا ہے، اور احاطہ اس طرح کرتا ہے کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے اسلام اس کو تشنا نہیں چھوڑتا، اسلام اس کو ادھورا نہیں چھوڑتا، ہر چیز کو اسلام ایڈریس کرتا ہے، اس کو موضوع گفتگو بناتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں تمہیں اپنی زندگی گزارنے کا اگر کوئی آئیڈیل دیکھنا ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں، ہم زندگی کے معاملات کیسے چلائیں، ہم کاروبار کیسے کریں، ہم زندگی کس طرح گزاریں، وہ فرما دیا تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ تھا تم زندگی کے جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہو، زندگی کے جس حصے سے بھی تعلق رکھتے ہو، جس رنگ نسل سے تعلق رکھتے ہو، تم سب کے لیے نمونہ اگر کوئی ذات ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تم جس شعبے سے بھی زندگی کے تعلق رکھتے ہو تمہارے لیے نمونہ حیات حضور ہے۔ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
علم میں ہے کہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد گرامی جناب سیدنا عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. اگر ہم اور آسان کروں تو حضور یتیم پیدا ہوئے. یتیم کون ہوتا ہے؟ ایسا بچہ جو نہ سمجھ نہ والد ہے، اس کا والد دنیا سے چلا گیا. ایسے ایک بچے کو ایک بچی کو یتیم کہا جاتا ہے. اور وہ بچہ بچی جو بلوغت سے پہلے نہ سمجھی کے عالم میں ان کی ماں چلی جاتی ہے، کوئی یسیر کہا جاتا ہے. یتیم بھی اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اب بیٹا بیٹھ حرکت نہیں کرتی، بالکل اپنی جگہ پہ بیٹھ، بار بار مت اٹھے، خاموش سے بیٹھ کے درود شریف پڑھیں اور گفتگو سنیں. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یتیم وہ ہے جو نہ سمجھ ہے نہ والد ہے. اب اسلام نے جہاں ہر شعبہ زندگی کے حقوق رکھے، اسلام نے یتیموں کے حقوق کا بھی اظہار بھی کیا ہے، ان کا خیال کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کسی بھی یتیم پر آپ سختی نہ کیا کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور سختی فرماتے تھے، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کا پہلا خطاب کس سے ہے؟ اپنے محبوب سے. اور پھر محبوب کے ذریعے سے، محبوب کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کو وہ خطاب کیا. بظاہر وہ خطاب اللہ تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے محبوب آپ یتیموں پہ سختی نہ کیا کریں. اور حضور کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، سیرت طیبہ کا جو ورق مرضی اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زندگی مبارک میں جمال کا پہلو، نرمی کا پہلو، علم کا پہلو اور مہربان ذات ہونے کا پہلو نمایاں نظر آتا ہے. جلال کا پہلو حضور کے ہاں بہت کم ہے ضرور. جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں جلال ہے، جہاں اسلام کی سربلندی کی بات ہے وہاں جلال ہے. لیکن جہاں دین کی تبلیغ کی بات ہے، دین کو پھیلانے کی بات ہے، احکامات شریعت کو لاگو کرنے کی بات ہے، معاملات زندگی کی بات ہے، معاشرت کی بات ہے، جو باش طرز زندگی اس زمانے کے تہذیب و تمدن کی بات ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام علم اور تدبر اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام مہربانی کی حسین ترین صورت اور معراج میں نظر آتے ہیں. اب اللہ کے محبوب علیہ السلام کو یتیموں سے بہت پیار ہے، بہت سلوک کرتے تھے، حسن سلوک کرتے تھے. اللہ نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پہلے یہ کہا، پھر کہا اس کے بعد تم وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، آپ نے اس میں سلوک کرو والدین کے ساتھ. دیکھیے اسلام کیٹیگوریکلی ہمیں بے شمار باتیں اسلام بتا رہا ہے، ان کے ساتھ، ان کے ساتھ، ان کے ساتھ، ان کے ساتھ. کبھی کہتا ہے قریب کے رشتہ داروں کے ساتھ، کبھی کہتا ہے دور کے رشتہ داروں کے ساتھ تمہارا معاملہ. ہر چیز کو اسلام مذہب کے ساتھ ہمیں بتا رہا ہے. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ، وبذی القربى، عزیز و اقارب رشتہ داروں کے حقوق، پھر کبھی اس بیان ہو جائے. والیتامى، آج کی موضوع کی مناسبت سے بات ہے، والیتامى یتیموں کے ساتھ، والمساکین وابن السبیل والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل. کی پوری تفصیل اللہ نے اس ایک آیت مبارکہ میں بیان فرمائی. اس میں سلوک کرو والدین کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ. اب یتیم کے ساتھ اس میں سلوک، اللہ کے بیان سے کرتا ہے کہ بابو صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہو اور اللہ بھی کتنا خیال کرتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں جب حضور نبی رحمت علیہ السلام کے والد گرامی جناب سیدنا عبداللہ اس دنیا سے رخصت اختیار فرماتے ہیں، حضور کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل، تو اللہ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ تیرے محبوب رسول یتیم ہو گئے،
آپ دیکھیں گے کوئی بچہ ہم اپنے گلی محلے معاشرے میں دیکھیں نا، اگر کسی بچے کا والد فوت ہو جائے نا تو ہم کتنا 2-4 دن اس کے ساتھ کاٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم بھول بھال جاتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے بھولنا نہیں، ہمیں ترس آتا ہے، ہم لحاظ تو کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے والد جب دنیا سے گئے تو فرشتوں نے حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں، سیرت کی اکثر کتب میں یہ واقعہ موجود ہے، اے اللہ میرے محبوب رسول یتیم ہو گئے، ان کے والد سر پہ نہیں رہے، شفقت پدری میسر نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، کہا اے فرشتوں تم درست کہتے ہو، بے شک تم درست کہتے ہو کہ میرے محبوب رسول یتیم ہو گئے، میرے محبوب کے سر پہ ان کے والد کا سایہ نہیں رہا، میرے محبوب رسول شفقت پدری آپ کو میسر نہیں رہی، لیکن اے فرشتوں گواہ رہنا میں اللہ ان کا خالق ہوں۔ حضرت ابن عباس روایت کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں اللہ ان کا خالق ہوں، میں اللہ ان کا مالک ہوں، میں اللہ ان کے نگہبان ہوں، میں اللہ ان کا پالنہار ہوں۔ یہ بے شک یتیم ہو گئے میرے محبوب رسول، لیکن میں ان کا نگہبان ہوں، محافظ ہوں۔ اے فرشتوں تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ فصلوا علیہ، تم میرے اس یتیم محبوب رسول پر فصلوا علیہ، تم ان پر درود پڑھتے رہا کرو، فتبرکوا باسمہ، تم جن کے کہتے ہو یہ یتیم ہو گئے تم ان پر درود پڑھتے رہا کرو، فتبرکوا باسمہ، اور اس میرے پاک محبوب محمد کا نام لیا کرو، میں تمہیں برکتیں عطا کروں گا۔ حضور کا نام برکت کا باعث ہے۔ اب حضور علیہ السلام میں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا تمہیدی گفتگو میں، حضور یتیم پیدا ہوئے، والد موجود نہیں ہے سر پہ، جس تن لاگے وہ تن جو ہے، جس تن لاگے ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں جس تے ہوندی پتہ اسی نہیں ہوتا ہے، جس تے ہوندی پتہ اسی نہیں ہوتا ہے۔ پنجابی والوں نے کہا جس تن لاگے، جس وجود کو لگتی ہے وہ تن جانے، اسی کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ اب حضور یتیم کیوں؟ اللہ رب العزت کی حکمتیں کیا ہیں ہم نہیں بات کر سکتے اس پہ، لیکن بس رب تعالیٰ پیارے محبوب علیہ السلام ان کیفیات سے آگاہ کرتا ہے۔ کیوں؟ آئندہ آنے والے وقتوں میں قیامت تک کے یتیموں کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان کا سہارا ہوں گے۔ اللہ نے اس یتیمی کے دکھ کا احساس میرے رسول علیہ السلام کو دلایا۔ ماں دنیا سے رخصت ہو گئی 6 سال کی عمر میں، وہ دکھ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دیکھا، جس تن لاگے او تن جائے، میرے رسول نے وہ تکلیف بھی دیکھی، وہ دکھ بھی سہا۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام یتیموں کے بارے میں تکرار کر رہے ہیں، بار بار ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کا حکم آ گیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے میرے محبوب کسی یتیم پر سختی نہ کرنا۔ حضور سختی نہیں فرماتے۔ اب ذرا دیکھیے کہ یتیم کا مقام، یتیم کا مرتبہ میرے رسول نے کتنا بڑا کر دیا۔ حکم اللہ کے رسول دے رہے۔ ایک شخص آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، بڑا سنگ دل ہوں، پتھر دل ہوں، میرے دل میں نرمی موجود نہیں ہے۔ پتہ ہے میرے رسول نے کیا فرمایا؟ کہا تیرا دل بہت سخت ہے نا، تیرے دل بہت پتھر ہے، تیرے دل میں نرمی نہیں ہے، اسی لیے کہا گیا کہ اللہ سے دعا کیا کرے یا اللہ ہمارا میں سنگ دلی اور اس سے محفوظ کر ہمیں رقت قلبی عطا فرما۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو رو رو کے دعا کرو۔ اسی لیے کہا گیا کہ تمہیں اگر دعا کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں رونا نہیں آتا نا تو رونے جیسی شکل بنا دیا کرو۔ آج تم روئے تو میرا آپ ہنسنا شروع کر دیں گے، اگر روتا نہیں ہے تو اس کی شکل بننے کا سی ہو تو ہنسنا شروع کر دیں گے۔ اسی لیے صوفیاء کرام جب حلقۂ ذکر قائم کرتے تھے تو وہ چراغ گل کر دیا کرتے تھے تاکہ کوئی کسی کی طرف متوجہ نہ ہو، بس اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا تو سنگ دلی ہے، تیرا دل بہت سخت ہے، رقت قلبی تیرے دل میں موجود نہیں ہے، تو سن پھر کیا کیا کر، تجھے وہ بچہ وہ یتیم جس کا باپ سر پہ موجود نہیں ہے، اگر تجھے ملے تو اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھ دیا کر، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ فرمایا غریب مسکین کو کھانا کھلایا کر، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ یہ کتنا بڑا فارمولہ حضور رحمت عالم ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص سمجھے کہ میرے دل میں بڑی سختی ہے، میرے دل میں بڑی تنگی ہے، میرا دل جو ہے وہ پتھر کی طرح سخت ہوتا جا رہا ہے، میں سنگ دل ہوتا جا رہا ہوں، میرے رسول
یتیم مل جائے، کوئی یسیر مل جائے، تم اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دو، رب اس ہاتھ رکھنے کی برکت سے، اس یتیم کی برکت سے اللہ تمہارے دلوں کو نرمی عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت۔ اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا کیا کرو، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو۔ اکثر میں کہتا ہوں پرانی عورتیں، بوڑھی عورتیں، ہماری دادیاں، ہماری نانیاں اور میری عمر کے جو لوگ ہیں ان کی مائیں کتنی خوش بخت ہیں، وہ بس تقسیم کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ وہ جمعرات کو بھی دعا کر رہی ہے، وہ تیسرے دن بھی دعا کر رہی ہے، وہ چیلم پہ بھی دعائیں کر رہی ہے۔ تقریبات کوئی کرے نہ کرے الگ بات ہے، میں مثال دے رہا ہوں کہ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ آپ صوفیاء کے ہاں چلے جائیں، آپ دیکھ لیجئے وہاں کچھ ملے نہ ملے غریب کو 2 وقت کا کھانا ضرور ملتا ہے۔ اللہ کے محبوب سے عرض کی حضور بہترین اسلام کس کا ہے؟ میں نے ابھی ابتدا میں آیت مبارکہ پڑھی، اللہ کے محبوب اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ پھر عرض کیا حضور اللہ کے نزدیک اسلام پسندیدہ دین ہے، لیکن اس پسندیدہ دین میں پسندیدہ لوگوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ دین کس کا ہے؟ کہا اس کا جو غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، جو مسکینوں کے پیٹ بھر کر کھلاتا ہے، اور اس کا جو لوگوں کو سلام کرتا ہے، کہا انہیں پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا۔ میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک اور جگہ دوسری حدیث شریف سنیے، میرے آقا مولا جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ آدمی جو یتیموں سے حسن سلوک کرتا ہے، وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ اس آیت کو ذہن میں رکھ لیں، حسن سلوک کا حکم دیا، کہا جو آدمی یتیموں سے حسن سلوک کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، ان پر شفقت کرتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت نے مجھے یہ اختیار دیا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے اللہ رب العزت نے یہ اختیار دیا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں تم صرف کیا کرو، تم اپنے گلی میں، اپنے محلے میں، اپنی رشتہ داری میں، اپنی برادری میں تم دیکھو، کیوں کہا وہ عرب کا معاشرہ وہ یتیموں کو وراثت سے محروم کر دیتے تھے، وہ بیواؤں کو وراثت سے محروم کر دیتے تھے، وہ یتیموں کا مال کھا لیتے تھے۔ آج کے ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، لیکن رسول کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگوں تم جب یتیم سے حسن سلوک کرو گے نا تو پھر سنو، نہ صرف تم جنت میں جاؤ گے، فرمایا تم جنت میں کہاں ہوگے؟ اللہ کے رسول نے ایسے اپنی درمیان والی انگلی اور شہادت کی انگلی ایسے آپ نے اٹھائی، جو یتیموں سے حسن سلوک کرے گا، ان سے پیار کرے گا، ان سے شفقت کرے گا، فرمایا لوگوں سنو تم اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے بس حضور کی انگلیوں کے درمیان بس تھوڑا سا ایسے فاصلہ تھا، ذرا سا فاصلہ، کہا تم اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آج ہم یتیموں سے برا سلوک کرتے ہیں، یتیموں کا مال ہمارے معاشرے میں کھایا جاتا ہے، یتیموں کو ہم تڑپاتے ہیں، یتیموں کی زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، یتیموں کے مال کو ہڑپ کرتے ہیں، اپنے رشتہ دار کا غریب بات میں باقی لوگ۔ لیکن یاد رکھو میرے دوستوں اور بزرگوں اور عزیز بچوں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یتیم کی آہ سے بچنا۔ اگر کوئی شخص یتیم کا مال کھائے گا تو یتیم کے دل سے آہ نکلے گی، کوئی شخص یتیم کو ستائے گا اس کے دل سے آہ نکلے گی۔ میرے رسول نے ہمیں بتا دیا لوگوں تم کہتے ہو ہمیں رزق کی تنگی ہے، تم کہتے ہو گھروں میں نا اتفاقی ہے، تم کہتے ہو ہمیں ہر چیز کی مشکلات پیش آ رہی ہیں، لوگوں تم اپنے گرد و پیش کے ماحول کا جائزہ لو، تم اپنے وجود کا جائزہ لو، تم اپنے کردار کا جائزہ لو، تم اپنے عمل کا جائزہ لو، تم اپنی ساری زندگی پہ نظر دوڑاؤ، تم قدم قدم پہ خدا کی نافرمانی کرتے ہو، تم قدم قدم پہ مصطفیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہو، تمہیں سکھ کہاں سے ملے گا؟ تمہیں دکھ ہی دکھ نصیب ہوں گے، تمہارے رزق میں کشادگی کیسے آئے؟ رسول کیا کہتے ہیں، اللہ کیا کہتا ہے، تم اس کے روگردانی کرتے ہو، ان کے الگ اور مخالف سمت میں جاتے ہو۔ میرے رسول فرماتے ہیں لوگوں یتیم کی آہ سے بچنا، یتیم کی آہ سے ڈرنا، یتیم کے دل سے نکلی ہوئی جو گرم آہ و سانس ہوگی وہ تمہیں لے ڈوبے گی۔ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا لوگوں سنو، اگر کوئی یتیم جس کو تم تنگ کرتے ہو، جب اس کی آنکھ سے آنسو بہتا ہے، جب اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے، جب اس کی گریہ ازاری کی آواز بلند ہوتی ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس گریہ ازاری میں اتنا اثر ہوتا ہے، اس آہ میں اتنا اثر ہوتا ہے، ادھر یتیم روتا ہے، ادھر اس کی یتیم کی اس آہ اور اس آنسو سے رب کا عرش گرجنے لگتا ہے۔ ہم اس بات سے خوف نہیں
کھاتے, ہم اس بات سے ڈرتے نہیں ہیں. ہم یتیموں کے مال کو ہڑپ کرنے والے لوگ بن گئے ہیں, ہم یتیموں کے مال پہ قبضہ کرنے والے لوگ بن گئے ہیں. وہ رسول کہتے ہیں اس کے مال کو نہ چھیڑنا, اس کو تنگ نہ کرنا, اس کی آہ سے بچنا, اس کے آنسوؤں سے ڈرنا, اس کی تکلیف میں مبتلا نہ کرنا. وہ جب روئے گا تو رب کا عرش حرکت کرے گا, رب کا عرش لرزنے لگے گا. پھر جب اس کے دل سے آہ نکلے گی تو رب تعالیٰ اس کی اس آہ کو جو بد دعا ہوگی اس کو کبھی رد نہیں کرے گا. اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم نے, تمہاری نسلیں بھی برباد کر دی جائیں گی. آخری بات میں عرض کر دیتا ہوں, میرے رسول نے یتیموں کے ساتھ بہت پیار کا سلوک کیا اور بہت پیار کا حکم ارشاد فرمایا. امام حسین کے حوالے سے واقعہ سنتے رہتے ہیں. حضرت آپ نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا, عید پہ رو رہا تھا, تفصیلی واقعہ ہے لیکن بات ختم کرنے لگا ہوں. رو رہا تھا, کہا عید ہے حضور, رو رہا ہوں, نہ ماں ہے, نہ باپ ہے, نہ بھائی ہے. حضور نے ہاتھ رکھا, شفقت کا. کیوں؟ اللہ کے رسول, اللہ نے خود فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہیں زندگی کے جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہو, تم نے جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہو, تم نے اگر رہنما دیکھنا ہے میرے رسول کو دیکھ لو, تمہیں ہر رہنمائی ملے گی. حضور میرا بھائی کوئی نہیں ہے, میری بہن کوئی نہیں ہے, باپ سر پہ موجود نہیں ہے, ماں موجود نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ایسے ہاتھ رکھا, اس بچے کو ہاتھ رکھا عید کے دن, کہا گھبرانا نہیں, پریشان نہیں ہونا, میں محمد تیرا باپ ہوں, میں تیرے والد کی جگہ ہوں, حسین تیرا بھائی ہے, فاطمہ تیری بہن ہے اور عائشہ صدیقہ تیری ماں ہے. کیا قربان جائے میرے رسول کے اس واقعے. حضور کے پاس ایک صحابی آیا اور وہ رو رہا ہے. حضور کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے. میں نے یہ واقعہ پڑھا تو یقین جانیے میرے ایمان تازہ ہوا. ایک غیر مسلم واقعہ بیان کرتا ہے, اسے کسی نے پوچھا تم مسلمان کیوں ہوئے, تم تو کافر تھے, تم تو خدا کے وجود کے بھی انکاری تھے, تم کیسے مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا میں نے اسلام کو بہت پڑھا لیکن جس واقعے سے متاثر ہو کے میں نے اسلام قبول کیا ہے, کہا وہ یہ ہے کہ میں نے پڑھا کہ حضور تشریف فرما ہے, پیغمبر اسلام موجود ہے, صحابہ کا جمگٹا موجود ہے, وہ نفوس قدسیہ کی جماعت موجود ہے. ایک شخص آیا, رو رہا ہے, لرزہ بر اندام ہے, رنگ اڑا ہوا ہے, حضور کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے اے اللہ کے رسول میرا بیٹا گم ہو گیا ہے, مجھے میرا بیٹا مل نہیں رہا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کلام کرتے ہیں, اس سے گفتگو کرتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں لوگوں تم میں سے کوئی ہے جس نے اس کے بیٹے کو دیکھا ہو؟ اچانک ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے حضور میں نے اس کے بیٹے کو دیکھا ہے. حضور سے عرض کرتا ہے حضور میں نے اس کے بیٹے کو فلاں باغ میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے, میں آپ کی ایک منٹ کی توجہ چاہتا ہوں تاکہ ہم یتیم کی کیفیت کو اور اسلام کے حکم کو سمجھ سکے. کہا حضور میں نے دیکھا ہے اس کا بیٹا باغ میں فلاں جگہ کھیل رہا تھا, باپ سے بیٹا بچھڑا ہو, بہت وقت گزر گیا ہو, دل کی حالت اتھل پتھل ہو رہی ہو. وہ شخص جب سنتا ہے کہ میرا بیٹا فلاں جگہ ہے تو وہ بندہ کہتا ہے میں نے پڑھا تاریخ میں, سیرت میں, اس شخص نے دوڑ لگائی ہے, دوڑ لگا کے اپنے بیٹے کے پیچھے چلنے لگا. تو پیغمبر اسلام نے اسے کہا اے وہ شخص ادھر آ جا. وہ شخص دوڑتے ہوئے رکتا ہے, حضور کے پاس آتا ہے. میرے رسول کہتے ہیں اے میرے عزیز, اے میرے جان نثار, اے میرے پیارے صحابی, فکرنا خیال کرنا تو جس شدت اور محبت کی کیفیت سے جا رہا ہے وہاں جا کر اپنے بیٹے کو میرے بیٹے میرے بیٹے میرے بیٹے کہہ کر نہ بلانا. حضور کیوں, میرا بیٹا ہی تو ہے, مجھ سے ہی تو پیدا ہوا ہے, میں اسے بیٹا کیوں نہ کہوں. ہمارے لیے سبق تھا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو جا کر اسے اس کے نام سے بلانا, تو اسے اس کے نام سے پکار کر اپنے قریب بلانا. یا رسول اللہ اب حکم ارشاد فرما دیجئے وجہ کیا ہے, کیوں اسے اپنا بیٹا کیا کہنا پکاروں. وہ بندہ کہتا ہے لوگوں میں نے اسلام اس لیے قبول کر لیا تھا کہ پیغمبر اسلام نے فرما دیا تھا تو جس شدت اور محبت کی کیفیت میں جا کے اپنے باغ میں, اس باغ میں اپنے بیٹے کو میرے بیٹے میرے بیٹے میرے بیٹے کہہ کے بلائے گا. یہ ہو سکتا ہے وہاں کوئی یتیم بچہ موجود ہو اور وہ تیری اس کیفیت کو دیکھ کے اس کا دل نہ ٹوٹ جائے. محمد تو وہ ہے جو یتیموں کے آسرا ہے, جو یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں. حضور فرماتے ہیں میں نے اس لیے تجھے کہا ہے کسی یتیم کا دل نہ ٹوٹ جائے, کسی یتیم کو
اپنے باپ کے نہ ہونے کی یاد نہ ستائے۔ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے لوگوں، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں بار بار، میں نے کئی حدیث اور بھی لیکچر تیار کیا تھا، وقت ختم ہو گیا، بس مجھے آپ کو اپنی گرد و پیش کے دیکھنا ہے، غریب کا، مسکین کا، یتیم کا، نادار کا، بیواؤں کا، ان لوگوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے ذرعی اصولوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں ادا فرما لیں۔ صرف ایک اختتام پہ آج چونکہ قاضی صاحب نہیں ہیں تو قاضی حافظ قاضی محمد کی وسن نماز پڑھائیں گے۔ یہ جو ساؤنڈ سسٹم ہے، ہمارے ایک دوست ہیں سٹی ساؤنڈ والے یاسر علی، انہوں نے مسجد کے لیے عطیہ کیا ہے، ان کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے، اور جتنے لوگوں نے مسجد کے لیے تعاون کیا اس سے قبل اللہ سب کو اپنی جناب سے اجر و ثواب عطا فرمائے۔ وما علینا